पानी पीऊंगा। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा जब समा याद रही तेरी यहाँ फिर तेरी याद भी। मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। लाहौर में जश्न जान एलिया हुआ, जो बहुत ही खुशाइन बात है। पंजाब में जान एलिया का जश्न ज़रूर होना चाहिए। और उसमें जो शिरका थे उनमें हामिद मीर साहब बोले, तशरीफ़ लाए शब्बर ज़ैदी, असगर नदीम सैयद और हमारे प्यारे अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद साहब की तकरीर का मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा। पहले तो उनको दाद कि उन्होंने यहाँ लाहौर में बहुत लोगों को हंसाया और कुछ सच्ची बातें भी की। अनवर मकसूद साहब के हवाले से ये बात रिकॉर्ड पे है कि आप सच्ची बातें कह देते हैं, चाहे जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे मुशर्रफ का दौर हो। और मैं यहाँ उनकी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अनवर मकसूद साहब ड्रामे के भी आदमी हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक कॉन्फ्लिक्ट बनाया कि जॉन एलिया उनके कमरे में आ गए, यानी उनके होटल के कमरे में आ गए, और उन्होंने जो मुकालमा वहाँ पेश किया वो बहुत ही खूबसूरत था। और उन्होंने कहा कि अनवर मकसूद साहब से जॉन एलिया ने कहा कि मुझे जॉनी फूल पेश किए गए, हालांकि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी। समझ सकते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो सिलसिला चल रहा है कराची टू लाहौर और सारे मुल्क में, और बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई छोड़ के सियासत भी छोड़ रहे हैं और पीटीआई भी छोड़ रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम फ़िलहाल सियासत छोड़ रहे हैं, वो यकीनन किंग्स पार्टी में उस शेर की मतरादफ तलू होंगे कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो खैर अनवर मकसूद साहब ने इसमें ये बताया कि जान एलिया मेरे दोस्त थे और कभी भी वो मगरब से पहले नहीं आए थे। और एक दिन आए और कहा कि अनवर, मैं तुम्हारी तरफ हमेशा खाली हाथ आ जाता हूँ, तो यार मैंने सोचा कि इस दफ़ा कुछ ले जाऊँ तुम्हारे लिए। तो फिर उन्होंने अपनी जेब से 2 गिलास निकाले। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जान एलिया का खीसा जो है वो किस कदर वसी और कितना बड़ा था कि जिसमें वो 2 गिलास लिए कराची में चल फिर रहे होते थे। अनवर मकसूद साहब ने ये कहा कि फैज़ की सारी ही शायरी अच्छी थी, लेकिन एक मिसरा उन्होंने बिल्कुल गलत कहा कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो जब अनवर मकसूद साहब ने ये पढ़ा तो हाल में एक भरपूर ताली बजी, जैसे कि लोगों ने ताईद में आल में एक भरपूर ताली बजाएगी, जिसका मकसद ये था कि अनवर मकसूद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जॉन एलिया ने बताया अनवर मकसूद साहब से कि मैं कल प्रेस क्लब गया था और वहाँ मैंने देखा कि 3-4 सहाफ़ी हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, और एक सहाफ़ी रो रहा है कोने में। और जब उससे पूछा उस सहाफ़ी से कि आप रो क्यों रहे हैं, ये हंस क्यों रहे हैं, तो उस सहाफ़ी ने कहा कि ये उजरत लेके हंस रहे हैं। यानी सहाफ़त में इस वक्त जो लोग सब अच्छा का कह रहे हैं वो उजरत वसूल कर रहे हैं या रिश्वत वसूल कर रहे हैं। और फिर जान एलिया ने कहा कि मियाँ, तुम और मैं यहाँ होटल में बातें कर रहे हैं, तो क्या हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड तो नहीं हो रही? और फिर जान एलिया ने कहा कि जॉनी, 80 बरस मेरा पजामा इतना लीक नहीं हुआ जितना आजकल यहाँ गुफ्तगू और ऑडियो लीक्स हो रहे हैं। और फिर उन्होंने जॉन एलिया ने अनवर मकसूद से कहा कि जॉनी, मैं इतनी बार लाहौर आया हूँ लेकिन कभी हीरा मंडी नहीं गया, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा मैं हीरा मंडी का चक्कर भी लगा लूँ। तो अनवर मकसूद ने उन्हें बताया कि हीरा मंडी तो बंद हो गई है जॉन एलिया साहब। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इसलिए कि लोगों को ज़हनों की इस्मत फरोशी की इजाज़त मिल गई है
اور اس کے بعد بھی لوگوں کا کہکہا اور تائید ملتی ہے انور مقصود صاحب کو، اور لوگ اپنے ضمیروں کا مجرا دکھانے لگے ہیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر کلیپ ہوتی ہے، پھر جان ایلیا کہتے ہیں کہ نہیں برف نہ ڈالو، برف مت ڈالو۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ جان ایلیا نے کہا کہ اس لیے کہ ایک حور نے کہا تھا کہ برف سے پرہیز کرو کیونکہ تم پہلے ہی بہت ٹھنڈے ہو۔ تو خیر یہ انور مقصود صاحب کا سٹائل ہے، کیونکہ جان ایلیا عالم برزخ سے یا جنت سے انہیں وہ کنسیو کیا ہوا ہے انور مقصود صاحب نے کہ وہ وہاں سے آئے تھے، اور وہ آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جان ایلیا بھی پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے پرستار ہیں، کیونکہ اوورسیز میں جس طرح اوورسیز میں عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اوور دا اسکائی یعنی عالم برزخ میں، اور جو لوگ جو روح جنت میں ہیں اس وقت وہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی پرستار ہے۔ انور مقصود صاحب سچ بولتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں جھجکے یہ بتاتے ہوئے اپنے بارے میں یا اپنے دوستوں کے بارے میں کہ وہ میں نوشی کرتے رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، اور اس میں وہ اس کو بتانے میں کوئی وہ جھجک محسوس نہیں کرتے۔ جان ایلیا کہتے ہیں کہ جب انور تمہیں شرابی کہا جاتا ہے تو تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انور مقصود کہتے ہیں کہ اقبال نے کب جواب دیا تھا، جوش نے کب جواب دیا تھا، اور فیض نے کب جواب دیا تھا، اور صوفی تبسم نے بھی تو جواب نہیں دیا تھا، اس طرح منو بھائی نے بھی کبھی جواب نہیں دیا تھا، اور فراز نے بھی کبھی جواب نہیں دیا تھا، استاد دامن نے کبھی جواب دیا تھا، ناصر کاظمی اور منیر نیازی نے کب جواب دیا تھا، میرا جی نے بھی کبھی جواب نہیں دیا تھا، اور جالب نے بھی کبھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، اور کشور نہید اور سجاد باقر رضوی نے بھی تو نہیں بتایا تھا، اصغر ندیم سید نے بھی تو کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ بہر میں انور مقصود صاحب سبھی میں نوشوں کا، سینئر اور جونیئر اپنے ساتھیوں کا انہوں نے نام بتا دیا کہ یہ سب شغف رکھتے تھے، اور نماز مغرب کے بعد کا جو شغف تھا وہ رکھتے تھے۔ وہ انہوں نے ایک پورا گوشوارہ اور لسٹ جاری کر دی انور مقصود صاحب نے، اور پھر آگے چل کے وہ انہوں نے کہا الحمرہ میں کہ جان ایلیا کہتے ہیں کہ میں نے تو جواب دیا تھا۔ ایک مشہور خاندان کے نوجوان نے کہا تھا کہ جان ایلیا شرابی ہے، تو میں نے پھر کہیں لکھا کہ بھی کمال بات ہے کہ اس خاندان کے جو مرد ہیں وہ مجھے شرابی بولتے ہیں، اور اس خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ جان ایلیا زانی ہے۔ تو ابھی تک اس خاندان میں پھڈا پڑا ہے کہ جان ایلیا شرابی ہے یا زانی ہے، اور پھڈا یہ بھی ہے کہ تمہیں اس کا کیسے پتہ چلا۔ جان ایلیا اعلان کرتے ہیں کہ میں آج اسی وقت پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مقصود کہتے ہیں کہ حیرت سے کہ آپ بھی پی ٹی آئی میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جیسے اوورسیز میں سارے کپتان اور عمران خان کے دیوانے ہیں، میں اوور دا اسکائی ہوں، اور میں بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کا دیوانہ ہوں۔ اور پھر جان ایلیا کہتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہوں، اور اب میرے سارے داغ دھل گئے ہیں، اب میں ڈرائی کلین ہو گیا ہوں۔ جان ایلیا انور مقصود صاحب سے کہتے ہیں کہ جانی، فرہاد نے شیری کے ساتھ وہ نہیں کیا تھا جو اس حکومت نے شیری کے ساتھ کیا ہے، اور حکومت نے کہا کہ ہم تمہارا مزار بنا دیں گے شیری، تو وہ نہیں ڈری کیونکہ وہ خود مزاری تھی۔ اور دیکھیں، مجھے اب یہ کہنا ہے اس ولاگ میں کہ انور مقصود صاحب نے یہ تو بیان کیا کہ زبردستی، زور زبردستی بھی ہو رہی ہے، اور ایک پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایک ماحول بھی بنایا جا رہا ہے، اور آزادی بھی نہیں ہے، اور فیض کے اس مصرے میں بھی انہوں نے غلطی نکالی کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، یہ فیض نے صحیح نہیں لکھا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انور مقصود صاحب نے یہ کچھ غلط بھی نہیں کہا، وہ تو بعض اوقات شاعر اور فیض جیسا شاعر جو ہے استعاراتی طور پہ بھی حوصلہ دلانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے بھی کہہ دیتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، لیکن انور مقصود صاحب یہ تو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ سختی ہو رہی ہے، زور زبردستی ہو رہی ہے، لیکن تاریخ کا جبر
جو دوسری سیاسی پارٹیوں پہ رہا ہے اس کا ذکر شاید اس طرح سے انور مقصود صاحب نے کبھی نہیں کیا کہ سب سے پہلے میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا شہید ذوالفقار علی بھٹو جن کا عدالتی قتل کیا گیا. تاریخ، صحافت، سیاست سب علیحدہ علیحدہ صفحات پر اور علیحدہ علیحدہ دائرہ کار پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا تھا. ان کا کبھی ذکر نہیں کیا گیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، بے نظیر بھٹو، شیریں مزاری نے تو 12 دن جیل کاٹی ہے اور انہیں اپنے بچے بھی یاد آئے ہیں، بیماری بھی یاد آئی ہے اور بڑا انہیں مظلوم پینٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 دن کی اگر قید جو ہے وہ قیامت صغریٰ یا قیامت اکبری ہے تو بے نظیر بھٹو کی جو سکھر جیل میں قید تھی وہ کیا تھی؟ پھر بے نظیر بھٹو شہید کی سہالہ کیمپ میں جو قید تھی وہ کیا تھی؟ اور پھر بے نظیر بھٹو کی جلا وطنی کیا تھی؟ طنز و مزاح کی عوامی عدالت میں انور مقصود پر الزام ہے کہ یہ مورخ اور ادبا کے عظیم روایتی منصب کی گدی سے اکثر اوقات نیچے اتر آتے ہیں. انور مقصود پر الزام ہے کہ یہ شدید ترین فیورٹزم کرتے ہوئے پارٹی بازی حتیٰ کہ عمران نیازی بازی پر اتر آتے. عوامی عدالت میں انور مقصود پر مقدمہ جاری ہے. مقدمے کی کارروائی میر ٹاکیز کی دوسری سماعت میں ملاحظہ فرمائیں، یعنی دوسرے پارٹ میں.